سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج قوس سٹار ہے سیگیٹیریس جی کے لیے جنوری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کی بندش کی پرابلم ہے، تو پھر آپ کے حالات یہ اکثر مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کے مطابق جو صدقہ وغیرہ ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں بتایا ہے، لازمی دیکھیے گا اور وہ دیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروبار کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے کچھ آپ کی اہم باتیں جو کہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس مہینے میں ہوں گی۔ اس مہینے میں آپ کو نئے سفر اور تجربات کا موقع مل سکتا ہے، یعنی کہیں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ روحانی ترقی میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس چیز پر اعتماد رکھتے ہیں تو پھر روحانیت سے آپ کا تعلق ہو سکے گا۔ شاید اگر آپ بیت ہیں تو کسی آپ کے پیر فقیر سے آپ کا رابطہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس معاملے کے اندر آپ کی بہتری اور نماز کے اندر آپ کا دل لگ سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے مقاصد کو واضح کرنے کا وقت ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے، نئے لوگوں سے ملنے اور نئی ثقافتیں دیکھنے کا موقع بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کسی ایک اہم سفر سے آپ کو ذاتی ترقی حاصل ہوگی ضرور، اور یہ آپ کے لیے آنے والی زندگی کے اندر ایک اچھا سبق بھی ہوگی جس کا آپ کو فائدہ ہی انشاءاللہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کاروبار کے معاملات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ریڑھی والے تک جو بندہ بھی چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، رکھ کر بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے بعد جو بندہ نوکری پیشہ ہے پر اس کی ساتھ کمیشن بھی ہے، یہ تمام لوگ ایک بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، نوکری پیشہ حضرات کے لیے نہیں جی۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے اوورال بہت اچھا رہے گا۔ دن کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے لاس ہوگا، مگر وہ کچھ ہیں، ان کی جو ہے نشانیاں جو ہیں میں ڈیلی ویڈیو کے اندر بتاتا رہوں گا۔ ان کو چاہیے کہ آپ سب کو بلکہ چاہیے کہ میری ویڈیو لازمی دیکھا رکھیں، اس کے اندر میں ڈیلی اتار چڑھاؤ بتاتا رہتا ہوں۔ مہینے کا جو اوور آل ہے وہ تقریباً 70 سے 80% لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کاروبار اچھا رہے گا اور پروفیٹیبل رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو میری ڈیلی ویڈیو ہے اس کے اندر میں پڑھائی بتاتا ہوں، وہ لازمی دیکھیں اور کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کاروبار کی بندشیں بھی کھلیں گی، اور یاد رکھیں کہ ایسی پڑھائیں جو ہم لوگ دیتے ہیں اس سے ستاروں میں بہت عروج آتا ہے، بہت زیادہ بہتری آتی ہے، تو اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو مہینہ ہے بہت غیر مناسب ہے۔ آپ کو چاہیے یا تو اس مہینے کے اندر کاروبار نیا نہ شروع کریں، اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر اس مہینے کا جو ہے وہ اینڈ والے ہفتے میں جا کر کریں، تو پھر آپ کو لاس زیادہ نہیں ہوگا، پورا ہو جائے گا۔ اگلے مہینے انشاءاللہ اللہ کی ذات شاید کرم کرے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے 3 ہفتے آپ اس کام کے اندر نہ پڑیں تو بہتر ہے۔ اور اگر آپ شراکت داری میں کام کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ شراکت داری میں 2 یا 3 لوگوں، 5-10 لوگوں کا سٹار شامل ہوتا ہے، تو اس کے اندر حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ اچھا ہے، خاص طور پر اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے کے اندر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو بڑا اچھا رزلٹ ملے گا، بڑی جلدی آپ کے جو اپروو ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے بڑا اچھا فائدہ ملے گا، بشرطے کہ کوئی بندش وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری چیز کہ کسی فراڈیے کے چکر میں آپ نہ پڑ جائیں۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بتانے لگا ہوں جن بچے بچیوں کی ارینج میرجز ہوگی یا ارینج میرجز کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، بچیوں کی عمر 22 سال سے کم، لڑکوں کی عمر 25 سال سے کم، کیونکہ اس سے اوپر عمر کے اندر جو بچے بچیاں جاتے ہیں ان کے 2-3 مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کسی سے محبت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود شادی نہیں کرنا چاہتے، تو ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، ان پر جادو ہوگا، وہ چاہ کر بھی رشتہ ان کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کوئی اور کسی وجہ سے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے وہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، وہ خود نہیں کرنا چاہتے۔ اور تیسری چیز بندش جو ہے، جادو ہے، اس کی وجہ سے، ورنہ اوورال وہ ان کا رشتہ ہو چکا ہوتا پہلے، کیونکہ رشتے کی عمریں یہی ہوتی ہیں۔ تو بتا دوں لڑکیوں کے حساب سے، لڑکیوں کا اس
ताल्लुक़ रखने वाली स्टार से, उनका जो है तकरीबन सिर्फ 10% का जो है वो ख़ानदान के अंदर चांसेस है, बाकी बच्चियों के ख़ानदान के बाहर होने के चांसेस हैं। और इसके अंदर आपका इस महीने रिश्ता होने के बहुत अच्छे रेशो आ रही है, तकरीबन समझ लें कि 40 से 45% की, और ये बहुत बड़ी रेशो होती है। उसके बाद जो लड़के हैं उनका ज़्यादा बेहतर नहीं इस महीने के अंदर रिज़ल्ट आ रहा। वैसे तो जो चंद होंगे उनके ख़ानदान के बाहर ही होंगे, मगर यह है कि ज़्यादा चांसेस नहीं हैं जी, इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा बेहतर नहीं बताऊंगा। अब बात करते हैं जो पसंद की शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी महबूबा जो है उसका स्टार जेमिनी है तो फिर रिश्ता होने के चांसेस हैं, अगर ये नहीं है तो फिर रिश्ता होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अब लड़कियों की बात करते हैं, उनके लिए जो है कैंसर और लियो, अगर आपके महबूब का कैंसर और लियो इन दोनों में से कोई स्टार है, रिश्ता होने के चांस हैं जी। अगर ये नहीं तो फिर रिश्ता होने के चांसेस बहुत कम या ना होने के बराबर हैं जी। ठीक है, बात करते हैं जो मेरे बच्चियाँ बच्चे बे औलाद हैं, उनके लिए ये महीना जो है पहले 3 हफ्ते जो हैं नॉर्मल हैं, मगर चौथा हफ्ता बहुत आला है। मेडिसिन लीजिएगा, आपको उस महीने के अंदर बहुत उस हफ्ते के अंदर, इस महीने का जो चौथा हफ्ता है उसके अंदर जाकर मेडिसिन लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वो हफ्ता जो है शिफा के मामलात के अंदर बहुत आला जा रहा है, उससे आपको ख़ुद महसूस होगा कि अगर आपको कोई बीमारी लगी है तो ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी, वजूद की तकालीफ जो हैं वो ख़ुद ब खुद ठीक होंगी। तो यानी कि स्टार इस मामले के अंदर आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे। आपको चाहिए कि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, इस चीज़ की तरफ ध्यान ज़रूर दें जी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सदक़े वगैरह की। आप लोगों का जो सदका और पढ़ाई में बताने लगा हूँ, वीडियो के शुरू में भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, मगर यहाँ मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। एक मेहरबानी कीजिएगा, मैंने आज तक कभी मेरी जितनी भी वीडियोज़ है देख लें, कभी नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें, मगर इस बार कह रहा हूँ कि अगर किसी को अपना समझते हो और चाहते हो कि उसकी तकलीफ़ें दूर हों तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, लाइक और कमेंट इसलिए करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। अगर आप 1000 बंदा देखते हैं तो कम से कम 1000 लाइक या अनलाइक जो भी आपका दिल करता है वो होना चाहिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक तरह से जितने लोगों को फ़ायदा होगा उतने लोगों की तरफ आपका वो एक लाइक और कमेंट जो है, और वो एक तरह से मेरी वीडियो को रीच देगा, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, और उतने लोगों को जब फ़ायदा होगा उसमें आपका वो हिस्सा शामिल होगा। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। अब ध्यान से सुन लें और समझ लें, सदका सबका एक है, पढ़ाई सबकी एक है, सिर्फ अल्लाह के नाम अलग-अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे, इतवार वाले दिन ये अमल शुरू होगा। इशा की नमाज आप लोग घर में पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे। टाइमिंग होगी इशा की नमाज की तकरीबन 11:30 बजे। हमने अपने अमल करते करते अगले महीने के अंदर दाखिल होना है। ठीक है, यानी 12 बजे के बाद ये अमल हमारा मुकम्मल होगा। तो सबसे पहले जो आप करेंगे 17 अरकात आप पढ़ेंगे इशा की मुकम्मल। उसके बाद आपने जो है 2 नवाफिल अदा करने हैं। 2 रकत नमाज नफिल, मैं आपको नीयत बताने लगा हूँ। 2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की, हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हदिया कहना है, सवाब या तोहफ़ा नहीं कहना। सवाब और तोहफ़ा जो होता है वो अगले की शान के मुताबिक होता है, और हदिया जो है वो किसी गरीब का भी मंजूर हो जाता है। तो हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह तरफ क़िबला शरीफ अल्लाहु अकबर लिख लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो अल्लाह के नाम बताने लगा हूँ, इनकी आपने मुकम्मल तस्बीह करनी है। ठीक है जी, अल्लाह के नाम जो आपने विर्द करने हैं अच्छे से सुन लें। सबसे पहले मर्द हजरात, ठीक है जी, उनकी जो पढ़ाई है, 3 लफ्ज़ हैं जी आपके एक तस्बीह के अंदर जो पढ़े जाएंगे। लफ्ज़ या रहीमो, या रहीमो, या शकूरो, या वलियो, या रहीमो, या शकूरो, या वलियो, तादाद 351 बार। ठीक है जी, उसके बाद 2 लफ्ज़ हैं जी आपके, या बसीरो, या हकीमो, या बसीरो, या हकीमो, तादाद 281 बार। ठीक है जी, अब जो मेरी बच्चियाँ माएँ बहनें हैं वो अल्लाह के नामों का जब विर्द करेंगी, स्टार से ताल्लुक़ रखने वाली,
وہ سب سے پہلی تسبیح کریں گی یا باقی یا سمیعو، یا باقی یا سمیعو، ٹھیک ہے، تعداد 461 بار، 461 بار، ٹھیک ہے جی۔ دوسری تسبیح جو کریں گی وہ کریں گی یا خالقو یا رحمانو یا باسطو، یا خالقو یا رحمانو یا باسطو، تعداد ہوگی 290 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی تسبیح ہے، مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ كُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وَمْنَحُونِی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وَمْنَحُونِی نَجَاحَہَا، ٹھیک ہے جی۔ وَمْنَحُونِ النَّجَاحَہَا وَالْبَرَکَتَ وَالسُّرُورَ، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللّٰہِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاکْتُبُوا لِی خَیْرَ الْقَدِیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللّٰہُ وَتُبَارِکَ قَوْلُہُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے، تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے جی۔ تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا، اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے، اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی آپ نے
جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے، اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار جو اس کے بعد آئے گا، اتوار کی رات اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے، اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔